سب بولے ہاللویا ہاللویا۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ عید قیامت المسیح میں جو میرے اور آپ کے لیے کفارہ دیا گیا وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا ہے، وہ مجھے اور آپ کو بچا لیا۔ تو خداوند کا یہ پلان، یہ پروگرام ہے کہ ایمانداروں کی جماعت جو ہے، ایماندار لوگ جو ہیں وہ بڑھتے جائیں۔ اور اگر ہم ایمان کی کتاب کا مطالعہ کریں تو 120 کی جماعت سے لے کر 7,000 تک یہ جماعت جو ہے بڑھتی گئی۔ اور اس سے بھی آگے جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایمانداروں کی جماعت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھتی گئی۔ تو لازم ہے کہ جو خدا کے گھر میں آتے ہیں ان کے اندر ایمان ہوتا ہے، اور ایمان کے بہت سارے پہلو ہیں، ایمان کی بہت ساری اقسام ہیں، ایمان بہت ساری قسموں کے اندر پایا جاتا ہے۔ لیکن میں آج اس طرف نہیں آؤں گا، آج میں کچھ اور آپ کے لیے گڈ نیوز لے کر آیا ہوں جو آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں ایماندار؟ سب ایماندار ہیں؟ ایمانداروں ذرا زور سے تالیاں۔ میرے سسو، ہمارا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر بلیدار ہوا، موا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ ہم سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آئے گا اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے۔ لیکن اس ایمان پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ ہمارے ایمان کے جہاز جو ہیں وہ غرق ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن کلام کہتا ہے کہ اگر تو ایمان پر قائم رہے گا تو زندگی کا تاج پائے گا۔ ہاللویا۔ اس سفر میں ایک ایمان ہی تو ہے جس کو ہم نے مضبوط کر کے تھامے رکھے۔ آپ کو یاد ہے کہ خدا کا بندہ ابراہم، اسے لقب جو دیا گیا، کیا لقب تھا اس کے پاس؟ ایمانداروں کا باپ۔ کیوں ایمانداروں کا باپ کہا گیا؟ اس لیے کہ اس نے 25 سال تک خدا پر ایمان رکھا اور اس بات پر وہ ڈٹا رہا کہ خدا نے کہا ہے کہ مجھے وہ اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کرے گا، اور یہ بات خدا نے کی ہے وہ ضرور پوری کرے گا۔ ہاللویا۔ اور خدا نے اس کے ایمان کو دیکھتے ہوئے اسے وعدے کا فرزند بخشا، بیٹا ہے۔ یہ ایمان کی بات ہے۔ اور اگر ہم بھی ایمان کے اوپر ڈٹے رہیں گے، ایمان یہ نہیں کہ ہم اگر ایک ہفتہ ہم نے دعا کروائی ہے تو فرق نہیں پڑا، آرام نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم کہیں کہ یہاں سے تو شفا نہیں ملی، ہم کہیں اور چلے جائیں۔ یہ ایمان نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایمان ڈاواں ڈول ہو چکا ہے۔ اس 38 برس کے بیمار کو دیکھیں، 38 برس، 2 کم 40، ایک ہی جگہ پر بیٹھا رہا ہے اس ہاؤس کے کنارے، اور اس کا ایمان تھا کہ میں اسی مقام سے، اسی جگہ سے شفا کو لے کر جاؤں گا۔ ہاللویا۔ اور ایک وقت آیا کہ اس کے ایمان کو دیکھتے ہوئے کلام کہتا ہے کہ خدا یسوع اس کے پاس آیا
اور اس نے کہا میاں کیا تو شفا پانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خداوند میں شفا پانا چاہتا ہوں۔ آج اگر ہمارا ایمان ہے تو ہمارا ایمان تو پھر اس 38 برس کے بیمار جیسا ہونا چاہیے، اس 12 برس کی بیمار جو عورت تھی اس جیسا ایمان ہونا چاہیے جس نے کہا میں خداوند کی پوشاک کے کنارے کو چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں۔ ایسا ایمان، اور ایسا ایمان خدا پسند کرتا ہے۔ ڈاما ڈول ایمان نہیں، کمزور ایمان نہیں، کھوکھلا ایمان نہیں، بلکہ خدا یسوع مسیح نے واضح طور پر کہا کہ اگر تیرے اندر رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہے۔ رائی کا دانہ دیکھا کسی نے؟ آپ کے لوگوں نے تو دیکھا ہوگا، یہ باجرے کے دانے سے بھی چھوٹا ہے۔ تو کلام میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تیرے اندر رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہو تو تو اس پہاڑ سے کہے کہ یہاں سے اکھڑ کر سمندر میں جا گر تو تیرے لیے ایسا ہی ہو جائے۔ لیکن اس رائی کے دانے جیسے ایمان میں مضبوطی ہے، پختگی ہے، اور ہمارے ایمان تو بڑے بڑے ہیں لیکن ہے کھوکھلے۔ کھوکھلے ایمان خدا پسند نہیں کرتا۔ آئیے ایمانداروں کے لیے میرے پاس ایک آج گڈ نیوز ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیں زبور کی کتاب، مقدس زبور کی کتاب، اس کا 31واں باب اور 23ویں آیت کا مطلب کے کلام سے جی زبور کی کتاب 31واں باب 23ویں آیت کلام خداوند میں سے پڑھیں گے۔ خداوند سے محبت رکھو اے اس کے سب مقدسو، خداوند ایمانداروں کو سلامت رکھتا ہے اور مغروروں کو خوب ہی بدلہ دیتا ہے۔ اے خداوند پر آس رکھنے والوں، سب مضبوط ہو اور تمہارا دل قوی رہے۔ آمین۔ خداوند کے کلام پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر آج صبح خداوند ہم سب کو برکت۔ سب بولے آمین۔ میرے سیسو یہاں پر جو کلام مقدس میں زبور کی کتاب میں سے جس آیت کی تلاوت کی گئی اور اس کا دوسرا حصہ ہے کہ خداوند ایمانداروں کو سلامت رکھتا ہے، یہ خدا نے وعدہ کیا ہے اور خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ خدا ایمانداروں کو کیا کرتا ہے جی؟ سلامت رکھتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ ایماندار ہو، ایمان کے اندر مضبوط ہو تو وہ ہلاکت میں چلا جائے، وہ کسی ایسی بہت بڑی مشکل میں چلا جائے، ہو نہیں سکتا۔ ہاں آزمائشی پیریڈ تو ہے ایمانداروں کے، آزمائش آئے گی، آزمائش انسان پر آتی ہے، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ خدا انسان کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکے، اور پھر وہ ساتھ اس آزمائش سے نکلنے کے لیے راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 1 سال سے 2 سال، 2 سال سے 10 سال اور 10 سال سے 20 سال تک ہماری حالت ویسی کی ویسی رہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ خدا ایمانداروں کو سلامت رکھتا ہے۔ میرے سیسو لفظ سلامتی جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خدا کی ہوئی باتوں کا یقین کر لینا، خدا کی ہوئی باتوں کا یقین کر لینا۔
اب کئی دفعہ کلام میں سے بہت ساری باتیں جو خدا کے منہ کا فرمان ہے ہم ان کو سنتے ہیں لیکن یقین نہیں کرتے، ایمان نہیں رکھتے کہ جو کچھ خدا کی کلام نے کہا ہے، جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے وہ ضرور پورا ہو۔ لکھا ہے کہ خدا ایمانداروں کو کیا رکھتا ہے جی؟ سلامت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف ایماندار بن جائیں، آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، آپ اپنے ایمان کو پختہ کر لیں، آپ اپنے ایمان کو خدا کے کلام کے مطابق ڈھالیں۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں اس بات پر فکر کرتا ہوں کہ خدا آپ کو سلامت رکھے گا۔ ہاللیلویا۔ شرط یہ ہے کہ ہو ایماندار۔ میرے عزیزو، کلام خدا کا اگر مطالعہ کریں تو لکھا ہے کہ نوح کے دنوں میں طوفان آ گیا۔ لکھا ہے خدا نے جب زمین پر نظر کی تو خدا نے کہا کہ انسان نے اپنا طریقہ کیا کیا ہے؟ بگاڑ لیا۔ انسان جو زمین پر رہتا ہے اس نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا۔ اب خدا کے کلام کو تو کوئی پوچھتا نہیں، اپنے اپنے طریقے نکالتے ہیں، اپنی اپنی ریسرچ کرتے ہیں۔ اور جب ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر اپنے طریقوں پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نوح کے دنوں میں طوفان آیا، نوح ایماندار تھا، اس کی فیملی بھی ایماندار تھی۔ لکھا ہے کہ طوفان اس قدر بڑھ گیا کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ تھے، جتنے چرند پرند تھے، جتنے جانور تھے، وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ بچا کون؟ نوح اور نوح کا خاندان۔ اس لیے کہ نوح خدا کے کلام پر عمل کرتا تھا اور خدا نے نوح سے کہا کہ نوح تو کشتی تیار کر، جیسا جیسے خدا نوح کو حکم دیتا رہا، نوح خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں پورا کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس نے یہ سوال نہیں کیا خدا پانی کے ہے تو نہیں تو میں کشتی کیوں بڑھاؤں، یہ سوال نہیں کیا۔ جو کچھ خدا نے کہا نوح نے ویسا ہی، جیسا خدا نے کہا نوح نے ویسا ہی۔ آج ہم ایماندار تو ہیں لیکن کلام کو اگنور کر دیتے ہیں۔ جو کچھ ہمیں کلام کہتا ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے، اسی لیے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور ایمان ہے۔ لیکن خدا ایمانداروں کو سلامت رکھتا ہے، یہ خدا کا فرمان ہے۔ خدا یہ کہتا ہے۔ میرے عزیزو، کلام خدا کا اگر مطالعہ کریں تو حزقیہ بادشاہ لکھا ہے کہ بیمار پڑ گیا۔ حزقیہ بادشاہ بیمار پڑ گیا اور خدا نے اپنے بندہ یسایہ سے کہا کہ یسایہ تو حزقیہ کے پاس جا اور جا کر اسے میرا پیغام دے دے کہ تو بیمار ہے، تو بیمار جو پڑا ہے اب تو اٹھنے نہیں پائے گا، اب جس بستر پر تو لیٹ گیا ہے اسی بستر پر تیری موت ہو جائے گی، تو اب زندہ نہیں رہے گا۔ یہ پیغام یسایہ نے جا کر حزقیہ بادشاہ کو دے دیا۔ حزقیہ بادشاہ نے جب پیغام سنا تو لکھا ہے کلام خدا کا اگر مطالعہ کرے یسایہ کی کتاب دے کر تو لکھا ہے کہ وہ اپنے پلنگ سے اٹھا اور دیوار کی طرف منہ کر کے زار زار رونے لگا
اب ذرا اس بات کو ذہن میں لائیے گا، لیکن صاحب بادشاہ ملک کا فرعون گیا ہے نا. انسانی سوچ ہے، انسان اگر سوچے تو بڑی عجیب سی بات ہے. بڑا بڑا بندہ ہو کے فرعون بیٹھا ہے، وہ بھی ملک کا بادشاہ. لکھا ہے کہ وہ سار سار رونے لگا اور کہا اے خدا تو مجھے بتا، تو مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے؟ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، میں تو ابھی زندہ رہنا چاہتا ہوں. جیسے ہی اس نے دعا کی فوراً دعا عالم بالا پر پہنچ گئی. عالم بالا کا پتہ کہاں ہے؟ آدھی بیٹیوں میں سے، بہنوں میں سے عالم بالا. ہاں جی سوری، ساتواں آسمان یہ دوسری قوم کا کنسیپٹ ہے، ہمارا نہیں. ہماری بائبل کے اندر 3 آسمان ہیں بس، 7 نہیں. یہ ہمارے عقیدے کے اندر 7 کا آسمان کا کوئی ذکر نہیں. پولس کہتا ہے کہ میں یک تیسرے آسمان پر چڑھا، اور تیسرا آسمان عالم بالا ہے جہاں پر خدا کا تخت لگتا ہے. اب خدا کے تخت کے اوپر کوئی دوسرا آسمان نہیں ہو سکتا، کوئی چوتھا، پانچواں، چھواں، ساتواں ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاں پر تخت ہے خدا کا، لکھا ہے کہ آسمان اس کا تخت ہے اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے. ہو نہیں سکتا کہ خدا کے تخت کے اوپر بھی کوئی آسمان ہو. اس لیے تیسرے آسمان پر دعا گئی، اور ابھی یسایہ اس شہر سے باہر نہیں نکلا تو دوبارہ خدا کا کلام یسایہ پر نازل ہوا. یسایہ واپس چلا جا اور جا کر میرے بندہ حزقیال سے کہہ دے، اسے کہہ دے کہ تیری دعا کو میں نے سن لیا ہے، کیونکہ خدا ایمانداروں کی دعا پر کان لگاتا ہے. اور کلام کہتا ہے کہ چادر سے کہہ دے کہ میں نے تیری عمر 15 سال بڑھا دی ہے.
light.